امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا میثاق اسلام آباد۔ پاکستان کا جنگ بندی منصوبہ امریکہ اور ایران کو مل گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے رات بھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ سے روابط، 2 مراحل پر مشتمل فریم ورک فریقین کے حوالے۔ فوری طور پر آج سے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز، ایران کا مسودہ موصول ہونے کی تصدیق، 15 سے 20 دن میں جامع معاہدہ ترتیب دے کر میثاق اسلام آباد کا نام دیا جائے گا۔ رائٹرز نے پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان روابط کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسس نے ایران اور امریکہ کے درمیان آج معاہدے کی پیشگوئی کر دی۔ ایکسس کے مطابق ثالثوں نے 45 روزہ جنگ بندی کے لیے کاوشیں تیز کر دیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ ایران جنگ ختم کرنے کے فریم ورک کی خبروں پر تصدیق یا تردید سے انکار۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کاوشیں جاری ہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا تبصرہ۔ ایران نے جنگ بندی کی تجاویز پر اپنا جواب تیار کر لیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا تفصیلات مناسب وقت پر جاری کی جائیں گی۔ امریکہ کا گزشتہ 15 نکاتی منصوبہ نامناسب اور حد سے متجاوز قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ دھمکیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ بھی آج ہی ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پر امید، آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گالیوں بھری دھمکی دینے کے بعد آج ختم ہونے والی ڈیڈ لائن 24 گھنٹے کے لیے بڑھا دی تھی۔ ایران کے پاس پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کی صبح 5 بجے تک مہلت۔ ڈیل نہ ہونے پر ایران کے پل اور بجلی گھر ایک ساتھ اڑانے کا انتباہ۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ سویلین انفراسٹرکچر، بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دینے والے یاد رکھیں کہ اس کا درد صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے میں محسوس کیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ لفاظی اور پروپیگنڈا امریکہ کو ایران سے ملنے والی شکست کی رسوائی مٹا نہیں سکتا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بدترین جارحیت، شہری آبادی پر بمباری سے 34 شہری شہید۔ تہران میں شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر بنکر بسٹر حملے نے تباہی مچا دی، 4 لڑکیوں سمیت 6 بچے شہید، 3 عمارتیں مکمل تباہ، 50 کو شدید نقصان پہنچا۔ مہرآباد ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کی جنوبی فارس میں 2 پیٹروکیمیکل پلانٹس پر حملوں کی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل ماجد خادمی اسرائیل اور امریکی حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ماجد خادمی کو کہاں شہید کیا گیا، کب سپرد خاک کیا جائے گا، فوری تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کے بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب بمباری کی تصدیق کر دی۔ ایک حملہ صرف 75 میٹر کی دوری پر کیا گیا۔ عالمی ایجنسی کے مطابق پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی خاموشی سے ایٹمی مراکز کے لیے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایرانی ایٹمی ایجنسی کے سربراہ نے IAEA کو چیف کو خط لکھ دیا، امریکی اور اسرائیلی حملوں سے سنگین خطرات سے آگاہ کر دیا۔ ایران کا امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 98واں حملہ، امریکی میرینز کو لانے والی امریکی لینڈنگ شپ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جہاز پر 5000 میرینز موجود ہیں۔ امارات میں امریکی کمانڈ اینڈ ٹریننگ سینٹر پر حملوں میں 25 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ کویت کی پیٹروکیمیکل ریفائنری پر بھی حملہ۔ ایران جنگ ختم ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہی تیل کی عالمی قیمتیں گرنے لگیں۔ برینٹ کروڈ $2 فی بیرل سستا، سٹاک مارکیٹس میں تیزی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے بعد 100 انڈیکس پازیٹیو زون میں شامل، 1000 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ۔ اسرائیل کے 20 سے زائد مقامات پر ایرانی میزائل جا لگے، تل ابیب میں مختلف عمارتوں کو نقصان، حائفہ میں عمارت گرنے سے 4 افراد ہلاک۔ حائفہ ہی میں امریکی اور صہیونی لڑاکا طیاروں کو ایندھن کی فراہمی کرنے والی ریفائنری پر میزائل لگنے سے کئی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔
اسرائیل کے لیبنان پر وحشیانہ حملے، بیروت سمیت مختلف مقامات پر بمباری سے 15 شہریوں کو شہید کر دیا گیا، درجنوں افراد زخمی ہو گئے، کئی کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی فوج نے لیبنان میں دریائے لیتانی کے جنوبی علاقہ جات کو باقاعدہ آپریشنل زون قرار دیا۔ حزب اللہ نے صہیونی افواج پر نئے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکہ نے حقیقت میں پائلٹ ریسکیو آپریشن کیا یا معاملہ کچھ اور؟ ایران نے سوالات اٹھا دیے۔ امریکی آپریشن افزودہ یورینیم چرانے کی کوشش ہو سکتی ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کو شبہ۔ کہا جہاں امریکی فورسز نے لینڈنگ کی کوشش کی وہ جگہ پائلٹ کی موجودگی کے مقام سے کئی کلومیٹر دور ہے۔ ایک روز قبل امریکی صدر نے F-15E کے ویپن آفیسر کو ریسکیو کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ آپریشن میں امریکہ کے 2 C-130 طیارے اور 4 ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد قطر سے پہلی بار LNG کی ترسیل کا آغاز، 2 ٹینکرز بحفاظت آبنائے ہرمز سے نکل آئے۔ عراق نے ایشیائی ممالک کو تیل کی خریداری کے لیے ٹینکرز لے جانے کا گرین سگنل دے دیا۔ UAE اور یورو بانڈز کی $5 ارب کی ادائیگی کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے انتظامات مکمل۔ سعودی عرب سے $4 ارب اضافی مالی سہولت ملنے کا امکان۔ برادر اسلامی ملک سے مؤخر ادائیگی پر تیل کی اضافی سہولت مل سکتی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF سے $1 ارب 21 کروڑ کی قسط ملنے کے بعد صورتحال قابو میں ہوگی۔ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے خورفکان بندرگاہ پر میزائل حملے میں ملبہ گرنے پر اظہار تشویش۔ واقعے میں پاکستانی شہریوں سمیت کئی افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ UAE حکام سے رابطے میں ہیں، یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو تمام ضروریات اور ضروری امداد فراہم کی جا سکے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کی عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ X پر پیغام۔ ایران کے خلاف غیر اخلاقی بیان پر امریکی سینیٹرز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیوانہ قرار دے دیا۔ 25ویں ترمیم لاگو کر کے صدر کو ہٹانے کا مطالبہ۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ٹرمپ ذہنی توازن کھو کر خطرناک ہو چکے ہیں۔ سینیٹر چک شومر کے مطابق ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک رکن گریگوری میکس کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت صدر اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے قاصر ہوں تو نائب صدر کابینہ کی حمایت سے عارضی طور پر اقتدار سنبھال سکتے ہیں۔